والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اور طلاق والی عورتیں اپنے تئیں 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں، اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ عورتوں کے بھی اسی مثل حق ہیں جیسے ان پر ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کے ان پر بڑے درجے ہیں اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ طلاق اور عدت کے مسائل۔ ان عورتوں کو جو خاوندوں سے مل چکی ہوں یعنی جماع کر لیا ہو اور بالغاں ہوں، حکم ہو رہا ہے کہ طلاق کے بعد 3 حیض تک رکی رہیں، پھر اگر چاہیں تو اپنا نکاح دوسرا کر سکتی ہیں۔ ہاں، امام احمد، شافعی اور امام مالک نے اس میں سے لونڈی کو مخصوص کر دیا ہے، وہ 2 حیض عدت گزارے، کیونکہ لونڈی ان معاملات میں آزاد عورت سے آدھے پر ہے، لیکن حیض کی مدت آدھے پر تقسیم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ 2 حیض گزارے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث میں بھی ہے کہ لونڈی کے لیے طلاقیں بھی 2 ہیں اور اس کی عدت بھی 2 حیض ہیں۔ امام حافظ دارالقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ قاسم بن محمد رحمہ اللہ کا یہ اپنا قول ہے، لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مرفوعاً مروی ہے، گو اس کی نسبت بھی امام دارالقطنی یہی فرماتے ہیں کہ یہ عبداللہ کا اپنا قول ہی ہے۔ اسی طرح خود خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، اس کی سند بھی ضعیف ہے، بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں اس مسئلے میں اختلاف ہی نہ تھا۔ ہاں، بعض سلف سے یہ بھی مروی ہے کہ عدت کے بارے میں آزاد اور لونڈی برابر ہے، کیونکہ آیت اپنی عمومیت کے لحاظ سے دونوں کو شامل ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ فطری امر ہے۔ لونڈی اور آزاد عورت اس میں یکساں ہیں۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ اور بعض اہل ظاہر کا یہی قول ہے، لیکن یہ ضعیف ہے۔ ابن ابی حاتم کی ایک عجیب سند والی روایت میں ہے کہ اسماء بنت یزید ابن سکن انصاریہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ اس سے پہلے طلاق کی عدت نہ تھی، سب سے پہلے عدت کا حکم انہی کی طلاق کے بعد نازل ہوا۔ واللہ اعلم۔ آیت میں قروء کی وضاحت۔ قروء کے معنی میں سلف خلف کا برابر اختلاف رہا۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد طہر یعنی پاکی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہی فرمان ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمن کی بیٹی حفصہ کو جبکہ وہ 3 طہر گزار چکیں اور تیسرا حیض شروع ہوا تو حکم دیا کہ وہ مکان بدل لیں۔ عروہ رحمہ اللہ نے جب یہ روایت بیان کی تو عمرہ رحمہ اللہ نے، جو صدیقہ رضی اللہ عنہا کی دوسری بھتیجی ہیں، اس واقعے کی تصدیق کی اور فرمایا کہ لوگوں نے صدیقہ رضی اللہ عنہا پر اعتراض بھی کیا تو آپ نے فرمایا قروء سے مراد طہر ہیں، بلکہ موطا میں ابو بکر ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ کا تو قول بھی مروی ہے کہ میں نے سمجھدار علماء فقہا کو قروء کی تفسیر طہر سے ہی کرتے ہوئے سنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب تیسرا حیض شروع ہوا تو یہ اپنے خاوند سے بری ہو گئیں اور خاوند اس سے الگ ہوا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک میں محقق امر یہی ہے۔ ابن عباس، زید بن ثابت رضی اللہ عنہما، نیز سالم، قاسم، عروہ، سلیمان بن یسار، ابو بکر ابن عبد الرحمن، ابان ابن عثمان، عطا بن ابی رباح، قتادہ، زہری رحمہم اللہ اور باقی 7 فقہا کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ داؤد ظاہری اور ابو ثور رحمہم اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت اسی طرح کی مروی ہے۔ اس کی دلیل ان بزرگوں نے قرآن کی اس آیت سے بھی نکالی ہے کہ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، یعنی ان عورتوں کو عدت میں طلاق دو، یعنی طہر میں پاکیزگی کی حالت میں، چونکہ جس طہر میں طلاق دی جاتی ہے وہ بھی گنتی میں آتا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ مندرجہ بالا آیت میں بھی قروء سے مراد حیض کے سوا یعنی پاکی کی حالت ہے۔ اسی لیے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جہاں تیسرا حیض شروع ہوا، عورت اپنے خاوند کی عدت سے باہر ہو گئی، اور اس کی کم سے کم مدت، جس میں اگر عورت کہے کہ اسے تیسرا حیض شروع ہو گیا ہے تو اسے سچا سمجھا جائے، وہ 32 دن اور 2 لحظہ میں ہے۔ عرب شاعروں کے شعر میں بھی یہ لفظ طہر کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد 3 حیض ہیں، اور جب تک تیسرے حیض سے پاک نہ ہو لے تب تک وہ عدت میں ہی ہے۔ بعض نے غسل کر لینے تک کہا ہے، اور اس کی کم سے کم مدت 33 دن اور 1 لحظہ ہے۔ اس کی دلیل میں ایک تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے پاس ایک مطلقہ عورت آئی اور کہا کہ میرے خاوند نے مجھے 1 یا 2 طلاقیں دی تھیں، پھر وہ میرے پاس اس وقت آیا جب کہ میں اپنے کپڑے اتار کر دروازہ بند کیے ہوئے تھی، یعنی تیسرے حیض سے نہانے کی تیاری میں تھی، تو فرمائیے کیا حکم ہے، یعنی رجوع ہو جائے گا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا میرا خیال تو یہی ہے کہ رجوع ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی تائید کی۔ صدیق اکبر، عمر، عثمان، علی، ابو الدرداء، عبادہ بن صامت، انس بن مالک، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، ابو موسیٰ الاشعری، ابن عباس رضی اللہ عنہم، ان سب نے اسی جیسی بات روایت کی۔ سعید ابن المسیب نیز علقمہ، اسود، ابراہیم، مجاہد، عطا، طاؤس، سعید ابن جبیر، عکرمہ، محمد بن سیرین، حسن، قتادہ، شعبی، ربیع ابن انس، مقاتل ابن حیان، سدی، مکحول، ضحاک، عطا خراسانی رحمہم اللہ، تابعین بھی یہی فرماتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ سے زیادہ صحیح روایت میں یہی مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہی مروی ہے۔ سفیان ثوری، امام اوزاعی، ابن ابی لیلہ، ابن شبرمہ، حسن بن صالح، ابو عبید اور اسحاق ابن راہویہ رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لغتاً قروء کہتے ہیں ہر اس چیز کے آنے اور جانے کے وقت کو جس کے آنے جانے کا وقت مقرر ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ کے دونوں معنی ہیں، حیض کے بھی اور طہر کے بھی، اور بعض اصولی حضرات کا یہی مسلک ہے، واللہ اعلم۔ اصمعی بھی فرماتے ہیں کہ قرء کہتے ہیں وقت کو۔ ابو عمرو ابن علا کہتے ہیں عرب میں حیض کو اور طہر دونوں کو قرء کہتے ہیں۔ ابو عمر ابن عبد البر کا قول ہے کہ زبان عرب کے ماہر اور فقہا کا اس میں اختلاف ہی نہیں کہ طہر اور حیض دونوں معنی قرء کے ہیں۔ ہاں، اس آیت کے معنی مقرر کرنے میں ایک جماعت اس طرف گئی اور دوسری اس طرف۔ بہرحال یہاں قرء سے مراد حیض لینا ہی بہتر ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان عورتوں کے رحم میں جو ہو اس کا چھپانا حلال نہیں، یعنی حمل ہو تو اور حیض آئے تو۔ پھر فرماتے ہیں اگر انہیں اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہو۔ اس میں انہیں دھمکایا جا رہا ہے کہ خلاف حق نہ کہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خبر میں ان کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ اس پر کوئی بیرونی شہادت قائم نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے انہیں ہوشیار کر دیا گیا کہ عدت سے جلد نکل جانے کے لیے حیض نہ آیا ہو، اور کہہ نہ دیں کہ انہیں حیض آ گیا، یا عدت کو بڑھانے کے لیے حیض آیا ہو اور اسے چھپا نہ لیں۔ اسی طرح حمل کی بھی خبر کر دیں۔ پھر فرمایا کہ عدت کے اندر اس شوہر کو جس نے طلاق دی ہے لوٹا لینے کا پورا حق حاصل ہے، جبکہ طلاق رجعی ہو، یعنی 1 طلاق کے بعد بھی اور 2 طلاقوں کے بعد بھی۔ باقی رہی طلاق بائن، یعنی 3 طلاقیں جب ہو جائیں تو یاد رہے کہ جب یہ آیت اتری ہے تب تک طلاق بائن تھی ہی نہیں، بلکہ اس وقت تو چاہے 100 طلاقیں ہو جائیں سب رجعی ہی تھیں۔ طلاق بائن تو پھر اسلام کے حکام میں آئی کہ 3 اگر ہو جائیں تو اب رجعت یعنی رجوع کرنے کا خاوند کو حق نہیں رہے گا۔ جب یہ بات خیال میں رہے گی تو علماء اصول کے اس قاعدے کا ضعف بھی معلوم ہو جائے گا۔ ضمیر کے لوٹانے سے پہلے کی عام لفظ کی خصوصیت ہو جاتی ہے یا نہیں، اس لیے کہ اس آیت کے وقت دوسری شکل نہیں تھی، طلاق کی ایک ہی صورت تھی، واللہ اعلم۔ شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ان عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں ویسے ہی ان عورتوں کے مردوں پر بھی حقوق ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے کا پاس و لحاظ عمدگی سے رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے اپنے خطبے میں فرمایا لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے اللہ کی امانت سے انہیں لیا ہے اور اللہ کے کلمے سے ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔
عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے فرش پر کسی ایسے کو نہ آنے دے جس سے تم ناراض ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مارو، لیکن ایسی مار نہ مارو کہ جو نشان کو ظاہر کرے۔ ان کا تم پر یہ حق ہے کہ انہیں اپنی بساط یعنی اپنی طاقت کے مطابق کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ اور اڑھاؤ۔ سنن نبی داؤد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہماری عورتوں کے ہم پر کیا حق ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اسے گالیاں نہ دو، اس سے روٹ کر اور کہیں نہ بھیج دو، ہاں گھر میں ہی رکھو۔ اسی طرح آیت کو پڑھ کر ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے میں بھی اپنی زینت کروں، یعنی سجوں اور سنوروں، جس طرح وہ مجھے خوش کرنے کے لیے اپنا بناؤ سنگار کرتی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے، یعنی عورتوں پر، جسمانی حیثیت سے بھی، اخلاقی حیثیت سے بھی، مرتبے کی حیثیت سے بھی، حکمرانی کی حیثیت سے بھی، خرچ اخراجات کی حیثیت سے بھی، دیکھ بھال اور نگرانی کی حیثیت سے بھی، غرض دنیاوی اور اخروی فضیلت کے ہر اعتبار سے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایک پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ مرد اپنی عورتوں پر مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں سے بدلہ لینے پر غالب ہیں اور اپنے احکام میں حکمت والے ہیں۔